السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں کربلا کا میدان اور حضرت امام حسین رضی اللہ کا ایک کبوتر کے ساتھ واقعہ کو جانیں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں دھوکے کے ساتھ بلا کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ جب حضرت امام رضی اللہ تعالی سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا اور لاش میدان میں گرا رہا، اس وقت ایک سفید کبوتر آسمان سے گزر رہا تھا۔ جب کبوتر نے دیکھا کہ اہل بیت میں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لاش زمین پر پڑا ہوا ہے تو روتے ہوئے زمین پر آیا۔ زمین پر آنے کے بعد وہ وہاں پہ چھٹپٹایا، جس وجہ سے اس کا جسم بھی لہولہان ہو گیا۔ وہ کبوتر فوراً مدینے کے جانب چل پڑا۔ مدینے میں آ کر کے گنبد کے پاس انہوں نے چکر کاٹنا شروع کیے۔ اہل مدینہ یعنی مدینہ والوں نے دیکھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، واقعہ کیا ہے کہ یہ کبوتر لگ رہا ہے کہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں پایا۔ لیکن اس کے بعد جب خبر پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو لوگ سمجھ گئے کہ حقیقتاً واقعہ کیا تھا کہ جس وجہ سے کبوتر یہاں پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ اسی طرح سے اسی وقت کا ایک واقعہ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک سفید کبوتر جب آسمان سے اڑ کر کے گزر رہا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لاش کو دیکھا۔ وہاں پر جب وہ نیچے کبوتر آیا تو اس کے جسم پر امام حسین کا خون لگ گیا۔ وہ کبوتر کسی جنگل میں آ کر کے پیڑ میں فرفڑا رہا تھا۔ ایک یہودی تھا جس کی ایک بیٹی تھی جو کہ آندھی تھی دونوں آنکھ سے۔ اب گاؤں والوں کے ڈر سے اس کو جنگلات میں لے جا کر کے رکھتے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس دن یہودی اپنی بیٹی کو شام کے وقت گھر لانا بھول گیا۔ اپنی بیٹی کو درخت کے نیچے بیٹھا کر کے ہی رکھ دیا۔ اب ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے لتھ پتھ گیا کبوتر آ کر کے فڑفڑانے لگا۔ جب اس لڑکی کو کسی چیز یا کسی آواز کا احساس ہوا، اوپر وہ اپنی آنکھ کو اٹھا کر کے دیکھنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ یہ آندھی تھی جس وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنے میں اوپر سے خون کا قطرہ آنکھ پہ گرا اور اس کے جو بینائی ہے وہ واپس آ گیا، وہ ساری چیزیں دیکھنے لگی۔ دوستو، کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس میں برکت ہے، جس کو پالنے کا حکم دیا گیا۔ کبوتر ہی کے تعلق سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب مکہ سے نکلے، مکہ سے نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں چھپے تھے، اب کفار مکہ کے ڈر سے وہاں پہ چھپے رہے۔ چھپتے ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر گئے تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر دروازے پر جالا بچھا دیا۔ اب کبوتر کا ایک جوڑا آیا اور اس پر انڈا دے دیے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس میں برکت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبوتر کے ذریعے سے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کیا۔ اسی طرح سے کبوتر کے تعلق سے اس کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب اپنے ناؤ پر، کشتی پر سارے پرندے کو لے کر کے، جانور کو جوڑا جوڑا لے کر کے چلے، طوفان رکنے کے بعد نوح علیہ السلام نے کبوتر ہی کو نیچے دیکھنے کے لیے بھیجا کہ ابھی کیا حال ہے، طوفان رکا یا نہیں، سیلاب کا پانی ختم ہوا یا نہیں۔
یہ کبوتر جب گیا خبر لے کر کے آیا تو نوح علیہ السلام نے اس کے پرندے پر اس کے پر دیکھا کہ کیچڑ لگا ہوا ہے، اس کے پیر میں گیلی مٹی لگی ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی پانی سوکھ چکا ہے اور طوفان بھی تھم چکا ہے۔ اسی طرح سے کبوتر ایک ایسا جانور ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے، جس وجہ سے کبوتر کو پالنا چاہیے۔ اس میں اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کریں تو کبوتر چاہے گھریلو ہو یا پھر جنگلی کبوتر ہو، دونوں حلال ہے۔ اس کے خون میں شفا ہے، کتنی بھی کمزوری کیوں نہ ہو، اس کو اگر کبوتر کو کھاتے ہیں یقیناً اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گا۔ تاریخی حوالے سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں، زمانہ قدیم میں کبوتر ہی ایک ایسا پرندہ تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگ خط پہنچانے کا کام لیا کرتے تھے۔ وہ بہت وفادار جانور ہے، وفادار پرندہ ہے، جس سے پرانے زمانے میں خط پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم اور آپ غور کریں تو مدینہ منورہ ہو یا پھر مکہ میں ہو، جہاں پہ مسجدوں میں گنبد خضرا میں آپ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کبوتر کا تعداد کتنے زیادہ ہے۔ لوگ کبوتر سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے سے دور رکھنا نہیں چاہتے۔ دوستو، میں اپنے چینل میں اسلامی واقعات، پیغمبر کے واقعات اور دینی ویڈیوز میں ڈالتے رہتا ہوں، اس لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو اچھا لگا لائک کر دیجئے، کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔